مجھے جا کے تو تھانہ نارتھ گئے، وہاں کمرہ شاید انہیں میسر نہیں آیا، پھر ساؤتھ کینٹ میں مجھے جا کر ایس ایچ او کے کمرے میں بٹھا دیا اور اس کے بعد 6 گھنٹے وہاں بٹھائے رکھا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے، وہ خود بھی اپنی مجبوری کا اظہار کر رہے تھے، معذوری کا اظہار کر رہے تھے، بہت معذرت خواہ ان کا انداز تھا کہ جی حکم ہے، بھائی حکم کس کا ہے یہ تو بتانے سے وہ قاصر تھے۔ باہر کیف 6 گھنٹے مجھے بٹھایا اور اس کے بعد جب ہائی کورٹ کی قراردادیں آئیں، مجھے ہائی کورٹ کے صدر کا فون آیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے صدر کا فون آیا، ان کی قراردادیں بڑی سخت قسم کی آئیں۔ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو کہا اور اس انداز سے جو ہے میں نے سعد رفیق کو کہا کہ بہت مہربانی کہ تم نے اپنی اصلیت دکھا دی اور میں تمہارے محبوس ہوں تمہارے تھانے میں۔ اگرچہ اس نے فون کر کے مجھے کہا کہ کھوسا صاحب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں تمہارا تو کسی چیز سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ تیرا شکریہ ادا کر دوں، تو مجھے بڑا بھائی کہتا ہے، تو میں نے کہا کہ چھوٹے بھائی کو میں شکریہ ادا کر دوں کہ میں یہاں محبوس ہوں۔ باہر کیف اس کے بعد انہوں نے 6 گھنٹے کے بعد ایک مچلکا جو ہے مجھ سے لیا کہ جی میرے اوپر انہوں نے ایف آئی آر درج کی 290 اور 291 کی، جس میں یہ تھا کہ انہوں نے سڑک بلاک کر کے انہوں نے ٹریفک کو جو ہے نویسنس کریٹ کی، ٹریفک کی obstruction کریٹ کی، اور 290 کی جو ہے وہ ہے 600 روپیہ جرمانے کی سزا ہے اور 291 کی جرمانہ یا 6 مہینے کی سزا کا ہے۔ تو وہ قابل ضمانت چونکہ دفعات تھے مجھ سے مچلکا، انہوں نے 20,000 کا لے کر اور مجھے کہا جی بڑی مہربانی آپ جائیے تشریف لے جائیں۔ میرے ڈرائیور اور میری گاڑی، انہوں نے ایک اور کیس جو ہے دہشت گردی کا کیا، جس میں جو ہے ہمارے ایم پی ایز کو بھی جو ہے بیچ میں ملوث کیا، اور میرے ڈرائیور پر انہوں نے اور میرے جو کہ سرکاری ہے گن مین ہے اس پر انہوں نے ڈالا کہ جی اس نے پولیس کی وردیاں پھاڑی ہیں اور اس نے ان کو مارا پیٹا ہے، اور ساتھ ہی میرے کوآرڈینیٹر پر بھی یہی الزام لگایا، اور اس میں دفعات جو ہے ATA کی اور پتہ نہیں کیا کیا لگائیں، اور اس میں دیگر ملزمان ہمارے بھی جو ہے محبوس کیے، جو نارتھ کینٹ کے تھانہ میں ساری رات بیٹھے رہے۔ ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں کس وقت لے کے آتے ہیں۔ یہ نارتھ کینٹ کا ایک پرچہ ہے۔ پھر انہوں نے انارکلی کا ایک پرچہ درج کیا جس میں ہمارے فرحت عباس جو ہے وہ MPA بھی انہوں نے پابا سلاسل کیے، بند کیے انہوں نے، اور ان پر بھی وہاں ڈالا گیا کہ جی بہت سارا موب تھا یہاں اور انہوں نے یہاں فائرنگ کی اور دہشت گردی کا جو ہے فضا کریٹ کی، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا اور جانے کیا کیا کیا۔ اور پھر انہوں نے ایک پرچہ جو ہے شادرے میں درج کیا، اس میں بھی اسی طرح کے دفعات لگا کر اور لوگوں کو پابا سلاسل کر کے اب انہیں پیش کریں گے۔ پھر انہوں نے چوتھا FIR جو ہے ایک انہوں نے بیرسٹر سلمان صفدر پر کی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب پر کی، اس پر بھی یہی کیا کہ اس نے بھی بلاک کی ہے سڑک، اور اس پر بھی 290 اور 291 کا، اور اس کو بھی 5-6 گھنٹے اور 5-6 گھنٹے اس نے میں بھی یہ کہا کہ انہوں نے سڑک بلاک کی ہے اور انہوں نے نویسنس کریٹ کیا ہے۔ ان کو بھی رات دیر گئے تک جو ہے مچلکے پر سیاہ کر دیا گیا۔ مریم نواز یہ کہتی تھی کہ وہ روٹلیس ہو جائیں گی اگر آپ سڑکیں بند کریں گی، تو کیا کہتے ہیں؟ او بھائی اتوار کا دن تھا، سڑکیں اگر میں نے بلاک کی ہے تو آپ کے کیمرے کی آنکھیں موجود ہیں، دکھا دیں۔ آج تو سبھی کے پاس جو ہے وہ کیمرے موجود ہیں، سیل فون موجود ہیں، نہ کوئی سڑک بلاک ہوئی، نہ کسی نے کوئی ٹریفک کو obstruct کیا یا روکا، نہ کوئی خلل اس میں خلل ہوا، نہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی۔ آپ کے سارے لاہور کے ماشاءاللہ آپ جید قسم کے یہ ہیں، آپ کے کیمرہ مین بھی ہر جگہ موجود تھے اور آپ صحافی بھی ہر جگہ موجود تھے ماشاءاللہ لاہور میں۔ کہیں ایک پتا بھی کسی نے اگر چھوا ہو، یا ہمارا تو پرامن احتجاج تھا اور کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ کوئی ایک بھی ان کا کانسٹیبل زخمی نہیں ہوا کہ کہیں زخمی ہے۔ اب وردی پھاڑنا تو میرے بیٹے خرم لطیف کھوسے پر بھی انہوں نے کہا تھا وردی پھاڑی، اور اس نے جو ہے وہ چھین لی اپنا وہ
सरकारी राइफल नहीं, राइफल नहीं, कौन सरकार? ना, वायरलेस छीना, उस पर डकैती का पर्चा कर दिया था और दहशतगर्दी लगा दी थी, जो हाई कोर्ट ने क्वाश किया। उन्होंने कहा दिखाओ तो सही, आजकल तो कैमरे की आंख हर चीज़ को जो है वो देखती भी है और दिखाती भी है, तो आप दिखा दीजिएगा। तो इसलिए ये जितना लाहौर में कल तशद्दुद किया गया है, हमारी डेफिनेटली यकीनन ये बौखलाहट का शिकार है। ये जो है हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, अवाम इसकी शदीद जो है एक इज्तनाबी कैफियत में है, और इस अजियत से और इस कर्ब से जो है शुरुआत अगर करते हैं ये हुकूमत जो है एक खुद साख्ता जाली हुकूमत, तो फिर हम तो आवाम के लिए इंशाअल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगे। और जब तक मैंडेट हमारा बहाल नहीं किया जाता, आवाम की हक़ हुक्मरानी बहाल नहीं की जाती, हमारा एहतजाज जारी और सारी रहेगा। और इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि ये असेंबलीज़ कैसे चलाते हैं, पार्लियामेंट कैसे चलती है और ये हुकूमत कैसे चलती है इंशाअल्लाह। दफात हैं वो तो मजाक बन गई हैं, सहाफ़ी हो, वकील हो, आम शहरी हो, हर किसी पर जो है ये दफात लगा दी जाती हैं। आप कौमी असम्बली के मेंबर हैं, क्या इस मामले को दीवान उठाएंगे या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई इस तरह की दरख्वास्त डालें कि ये तो मजाक बन चुका है कि दहशतगर्दों हर शहरी को दहशतगर्द बना दिया जाता है? देखें, ये मैं पहली ही अपनी जो कल खुलती है, मैं जा रहा हूँ नेशनल असम्बली में, पहला ही पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर मेरा यही बात होगी। और ये शुरुआत हम सेशन शुरू होने नहीं देंगे जब तक हमारी ये शिकायत रजिस्टर नहीं होगी। और इसी तरह मैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का भी जो है ये करूँगा, और इन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जिन्होंने मुझे पकड़ा है वो अगवा का पर्चा भी मैं करवाऊँगा। अगवा के पर्चे के साथ जो है मैं इसको अंत तक पहुँचाऊँगा कि मुझे हब्से बेजा में रखा गया और क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी की गई है, और ये तमाम जो है काबिल मुआख़ज़ा जराइम है। ये किसी के कहने पे करे या मजबूरी पे करे, ये कोई इसका जवाब नहीं है। तो बताए कि किस के कहने पे किया है, क्यों फिर अपने ऊपर इल्ज़ाम लेता है पुलिस वाला।